یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. درود پڑھیں محمد والے محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے یہ ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت فرش اعضاء پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. محمد وعلى محمد بلند السلام. گزشتہ تقریر میں ہم نے اس جملے میں استعمال ہونے والے چند الفاظ کی شرح کی تھی کہ رزق کیا ہوتا ہے، باقی کیا ہوتا ہے. اب ایک لفظ اس میں اور رہ گیا ہے، تشنیعی محسوس ہو رہی، اگر اسے بھی بیان کر دیا جائے تو یقیناً لطف آئے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا لطف ہے، تو اس لطف کا تعلق اس لطف سے نہیں ہے جو اردو میں آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اس لطف کو نہ سمجھا جائے تو وہ جسے آپ اردو میں لطف کہتے ہیں وہ بھی نہیں آئے گا. تو آئیے پہلے اس لطف کو سمجھتے ہیں کہ جسے خاص عربی میں، خاص کلام کی اصطلاح میں لطف کہتے ہیں. لطف کیا ہے؟ لکھنے والوں نے کئی چیپٹرز قائم کیے ہیں، لیکن علامہ ہلی نے ایک جملے میں لطف کی تعریف بیان کر دی. فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل جو پروردگار عالم مکلفین کی طرف نسبت دے کر انجام دے، لطف ہے. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا ذہن کو بلند کریں. ہر وہ فعل جو پروردگار مکلفین کی طرف نسبت دے کر انجام دے، یعنی کہ کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا. کیوں کیا؟ بیان کر چکا پہلی یا دوسری مجلس میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بندگی کو بھی سمجھایا تھا کہ بندگی کیا ہوتی ہے.
تو نہیں خلق کیا پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو مگر یہ کہ بندگی کے لیے. تو بندگی کر کے ملے گا کیا؟ کہا بندگی کر کے تمہیں تمہارا کمال مل جائے گا جہاں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تمہیں پیدا اسی کمال کے لیے کیا ہے, تمہیں احسن تقویم پیدا کیا ہے, لیکن رکھا تمہیں یہاں عالم اسفل میں ہے. اسفل السافلین سے ہے, یعنی پست. یہ دنیا پست ہے, وہ عالم بلند ہے. یہ عالم بہت ہی محدود ہے, وہ عالم خدا جانے کتنا لامحدود ہے, ہم درک نہیں کر پا رہے. وہ عالم خالص ہے, وہ عالم معنی ہے. ہماری اصل زندگی وہاں ہے, یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے, یہ بات طے ہے. تو پروردگار عالم نے گویا ہمیں رکھا تو اسفل میں ہے, لیکن اسفل کے لیے نہیں رکھا ہے, رکھا احسن کے لیے ہے. لیکن اس اسفل سے احسن تک کا سفر کس نے طے کرنا ہے؟ تم نے طے کرنا ہے. اور سفر طے کرنے کے لیے اس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر یہاں سے ڈرائیو کر کے ہم کسی دوسرے شہر جا رہے ہوں تو راستوں کی پہچان کے لیے شارے کے اوپر کچھ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں یا نہیں لگے ہوتے ہیں؟ یہ سائن بورڈ آپ کے لگانے کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی؟ یعنی جس کی حکومت ہے, جس کا حکم ہے, تو اشارے بھی اسی کے ہوں گے. آپ نے اتباع کرنی ہوگی اور اشاروں کو دیکھ دیکھ کے چلتے رہیں گے, اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ تو جب حکومت اشارے لگا رہی ہوگی تو وہ کس کے لیے لگا رہی ہوگی؟ آپ کے لیے. کیوں لگا رہی ہوگی؟ تاکہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں. یعنی وہ اشارے آپ کو آپ کی منزل پر پہنچنے میں مددگار ہوں گے. وسیلے کو نہ ماننے والے لوگ تو اشارے کی وسیلے سے اشارے کے وسیلے سے اب تو اس وسیلے کی جگہ چچا گوگل نے لے لیا ہے کہ جیسے ہی بیٹھے گوگل کو بتایا, ابھی کہنا بھی نہیں شروع کیا, اس نے آگے سے بتانا شروع کر دیا. تو اس کو اور وہ جو کہتا جا رہا ہے ہم مانتے جا رہے ہیں, آخر میں اسی جگہ پہنچ گئے جو منزل تھی. ٹھیک ہے, اس کو بھی ایک لفظ کہتے ہیں, وہ بعد میں کریں گے بہرحال. تو کیا ہوا, وسیلے سے کس طریقے سے پہنچے؟ اشارے دیکھتے گئے اور پہنچتے گئے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم اسفل میں رکھنے کے بعد چاہتا ہے تمہیں احسن پہ دیکھے. اب یہاں سے وہاں تک کے سفر میں تمہیں درمیان میں ہدایت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس طرف اگر نسبت دے کر خدا کوئی بھی قدم اٹھائے یا کوئی بھی فعل انجام دے, کلام کی اصطلاح میں لطف کہلاتا ہے. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ نے رسالت کے سلسلے کو جاری کیا, یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے لطف ہے. اللہ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے علی جیسے رہبر کا انتخاب کیا, یہ کیا ہے؟ لطف ہے. اس نے آپ کے اور ہمارے امام کو باقی رکھا ہے, بقیت اللہ ہے, کیا ہے یہ؟ لطف ہے. یعنی ہر وہ کام کیا کہلا رہا جو خدا نسبت دے کر ہماری طرف دے رہا, وہ لطف ہے. اب وہ جملہ دوبارہ سنیں, کیا کہتا تھا کہ خدا کا لطف ہے کہ ہم فرش اعضا پر موجود ہیں. تو یہ فرش اعضا کیا ہوا؟ لطف پروردگار ہوا کہ اس نے آپ کو اور مجھے کربلا شناس بنانے کے لیے عزاداری کا قیام کر دیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں, تو عرض یہ کر رہا تھا گزشتہ تقریر میں کہ جہاں پر ہم نے خدا کی ولایت کو سامنے رکھا اور خدا کی ولایت کے ذیل میں ہم نے دو ولایتیں اور بیان کی, جو کہ رسول کی ولایت تھی اور ان کے وسیع مولا علی کی ولایت تھی. آج کی گفتگو اس سے ذرا بلندتر افق پر ہے تاکہ معرفت کے دریچے کھل جائیں.
فقط معلومات جمع نہ ہو بلکہ جو معلوم ہے اس کا ادراک ہو جائے. فرق ہے نا. ایک جملہ یاد رکھیے گا, انسان اس وقت بڑا نہیں ہوتا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بلکہ انسان اس دن بڑا ہو جاتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے. معلومات کو سمجھیں, آج سمجھنا شروع کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معلومات کو علم سمجھتے ہیں اور علم کو معرفت سمجھتے ہیں. تو جب وہ جو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ, اور اس وقت تو معاملہ اور بھی خراب ہو جائے گا کہ when there is a garbage within the process as well. تو اگر صحیح چیز بھی دی تب بھی غلطی نکلے گا کیونکہ پروسیس میں ہی گاربیج ہے. تو آئیے پہلے اس گاربیج کو ختم کریں اور پھر آگے چلیں, تبھی تو سفر شروع ہوگا. معلومات اور ہے, علم اور ہے. معلومات اور علم میں کیا فرق ہے؟ کتاب پڑھی, کیا آیا؟ دیکھیں ہے نا, علم کا مجھے سنائی دیا. کتاب پڑھ کر علم نہیں آیا, معلومات ہے. معلومات جمع ہوتی جا رہی ہے, معلومات کا ذخیرہ ہوتا چلا جا رہا ہے, علم نہیں آیا ہے. ابھی علم ہوتا کیا ہے اس کی بحث الگ ہے, لیکن بہرحال علم نہیں آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلومات اس وقت تک معلومات ہی رہے گی جب تک وہ ایک درجہ بلند ہو کر اس شے کی حقیقت سے مطابقت نہ رکھ لے. میں آسان کر کے بتاتا ہوں. مثلا ایک درجہ اوپر جب جائے گی معلومات اور کسی شے کو ویسے سمجھے گی جیسی وہ ہے, یہی تعریف عربی لغت میں علم کی بیان کی گئی کہ علم ادراک الشیء بحقیقتہ. علم کیا ہے؟ کہا علم کسی شے کے, معلومات کا نام نہیں, ادراک کا نام ہے. معلومات کا نام نہیں, ادراک الشیء بحقیقتہ. یہ بے حقیقت ہی کا مطلب کیا ہے؟ جیسی وہ ہے اس کو ویسا سمجھنا ہے, تو یہ علم ہے, وگرنہ معلومات ہے. اچھا اب علم آ گیا. اب علم ہی رہے گا جب تک ایک درجہ اور اوپر نہ آ کر معرفت نہ بن جائے. یہ معرفت کیسے بنے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معرفت ایسے بنے گا, بس آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہیں, آج کا سفر بہت طویل ہے. معرفت تک کیسے پہنچے گا علم؟ بہت توجہ. علم آ گیا لیکن ابھی وہ علم ہمارے قلب میں وارد نہیں ہوا ہے. علم ہے, قلب میں وارد نہیں ہوا ہے. یوں کہیے کہ عقل نے تصدیق کر دی ہے لیکن دل نہیں مان رہا ہے. کسی طالب علم نے میتھ کا پرچہ کیا ہے, تیاری تو بس ایسی ہی تھی, واپس آ کر ذرا دیکھا کتنے نمبر ہیں, پتہ چلا 33 نمبر آئے. اور دوبارہ کیلکولیشن, پھر کیلکولیشن ہو رہی ہے, جب 35 ہو گئے. اچھا پھر کیلکولیشن ہو رہی ہے, ارے بھیا مان کیوں نہیں لیتے؟ کہتا نہیں سمجھ تو آ رہا ہے, دل نہیں مان رہا ہے. مان سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ ہوا کیا ہے, لیکن دل نہیں مان رہا ہے. کیا کریں؟ بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے اکثر ایمان لانے والوں کی بھی, کہ عقل نے تو تسلیم کر لیا کہ یہی ہے, ہاتھ اٹھا کے دکھا دیا یہی ہے, سمجھ میں سب آ رہا ہے یہی ہے, لیکن دل نہیں مان رہا ہے. تصدیق عقلی تو ہو گئی ہے, تصدیق قلبی نہیں ہو رہی ہے. تو تصدیق قلبی کیسے ہوتی ہے؟ تصدیق قلبی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ علم ہمارے قلب میں وارد ہو, اور قلب میں وارد ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ قلب متحرک ہو جائے. جب قلب متحرک ہو جائے گا, اب سمجھ جاؤ جتنا جتنا قلب متحرک ہوتا جائے گا علم معرفت میں ڈلتا چلا جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. لیکن بہرحال ابھی بھی جو کیفیت آ گئی ہے معرفت کی, یہ آخری منزل نہیں ہے, اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا افضل دین معرفتہ
تمہارے دین کی ابتدا معرفت ہے، دین کی انتہا معرفت نہیں ہے۔ جب معرفت پر آ جاتے ہیں تو گویا سفر شروع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ گویا ابھی تو گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے، انجن چل چکا ہے، گیئر میں گاڑی نہیں آئی ہے، سفر تو بعد میں شروع ہونا ہے۔ معرفت میں جب آ جائے انسان، اس معرفت کے ذریعے سے جو سفر کیا جائے اور اپنے درجات کی بلندی پر جایا جائے، یہاں پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے معرفت، علم اور معلومات کو الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب آپ کو نتیجہ فکر دے رہا ہوں، اور وہ کیا کہ بس درمیان میں ایک جگہ سے میں جلدی سے گزر گیا تھا، اب اس کو کھول دیتا ہوں کہ یہ علم بھی جو شے ہے یہ یوں نہیں آئے گا کہ کسی کتاب کو کھول کر آ جائے گا۔ حدیث طویل ہے، بھی بیان نہیں ہو سکتی، اشارہ کروں گا خالی۔ عنوان بصری تقریباً کوئی 60 سال سے اوپر کے صاحب تھے، انس بن مالک بن انس کے درس میں بیٹھتے تھے اور مدینہ آئے تو معلوم چلا کہ جہاں پر فرزند رسول ہیں، چھٹے امام کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کے درود پڑھے محمد والے میں۔ کہتے ہیں مجھے علم دیجئے، مجھے تعلیم دیجئے۔ ٹھیک ہے، امام علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی اس کی طرف، ٹھیک، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں سے آئے تھے، تو امام علیہ السلام نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اصرار کیا، جب اصرار کیا تو حدیث طویل ہے، شارٹ کر دی، امام نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ علم تعلم سے نہیں آتا۔ تم کہہ رہے ہو نا مجھے تعلیم دیں، مجھے تعلیم دیں، علم تعلم سے نہیں آتا، پھر کیسے آتا ہے؟ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ علم تو نور ہے جس کے قلب میں خدا چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال قائم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں خدا چاہتا ہے روشن کرتا ہے، تو جس کے دل میں روشن نہیں کرتا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور جس کے لیے چاہا ہے اس کا کیا کمال ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، نہیں کھٹکھٹائیں گے تو دروازہ بند رہے گا، تو میاں دروازہ تو کھٹکھٹاؤ تو پھر دروازہ کھل بھی جائے گا۔ تو یقیناً خدا اس کے لیے چاہتا ہے جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، جو قدم ہی آگے نہیں بڑھاتا اس کے لیے خدا کچھ نہیں چاہتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ معرفت کے دریچے کھولتے ہیں اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہے سجدہ، آیت کا نشان کل بیان کیا 4، سورہ نمبر 32، نزولی اعتبار سے 94۔ کیا کہنا پروردگار؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ہے، کون؟ الذی، وہ کہ جس نے خلق کیا، یعنی خدا نے اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے فوراً بعد جس نعمت کا بیان کیا وہ خلق کی نعمت ہے کہ یہ جتنے بھی موجودات تم دیکھ رہے ہو یہ نہیں تھے، ہم نے چاہا ہو جائیں تو یہ ہو گئے۔ خلق کیے، ہم نے خلق کیے، ہم نے عدم سے انہیں وجود بخشا۔ تو یہ وجود کا ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ وجود کا ہونا کیا ہے؟ نعمت ہے، یعنی پروردگار عالم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، یقیناً اس کا استعمال ہے، وہ الگ بحث سے واپس آئے۔ تو نعمت کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے جو وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے وہ بھی پیدا کیا ہم نے۔ کتنے دنوں میں؟ کہتا ہے 6 دن میں پیدا کیے۔ اچھا، ہم نے تو سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جہاں پر کہتا ہے خدا کہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکن، کہ جب وہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرتا تو اس کے لیے کہتا ہے کن، اور یہ کن بھی سمجھانے کے لیے ہے. کہنے سننے کی ضرورت سمجھانے کے لیے. یہ تو زمین و آسمان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے نا. سمجھیے وہ تو وہ ہے کہ جس نے اس وقت خلق کیا تھا جب کچھ تھا ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ کا کمال اگر سننا چاہیں تو ایک کمال سن کر جائیے گا. کیا رسول اللہ اول مخلوق ہیں، ان سے پہلے کوئی مخلوق. اور یاد رکھیے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی رسول اللہ کی اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اول مخلوق ہوتا ہے وہ شے سے نہیں بنتا ہے، لا شے سے بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ ممبر جو بنا ہے لکڑی سے بنا ہے. مجھے بتاؤ ممبر پہلے تھا یا لکڑی پہلے تھی؟ بس اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ لکڑی سے بنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ لکڑی پہلے تھی، ممبر بعد میں ہوا. اول مخلوق کون؟ کہا رسول اللہ اول ما خلق اللہ نوری. تو یہ ترجمہ نہ کرے کوئی کہیں کہ ان کو نور سے خلق کر دیا. اگر نور سے خلق کیا ہوتا تو پہلے نور ہوتا، یہ بعد میں ہوتے. اول یہ نہ ہوتے، اول نور ہوتا. آپ نے فرمایا وہ اول کوئی اور نہیں، میں محمد مصطفیٰ. کائنات یہ خلق کی ابتدا اکائی کہاں ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرے نور کو خلق کیا. دوسری طرف اصول کافی کا پہلا چیپٹر کتاب العقل، اس کو کھول کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 2-3 طرق سے روایت نظر آ گئی. اول ما خلق اللہ العقل. تھوڑا سا آگے چلے اول ما خلق اللہ القلم. پھر تھوڑا اور آگے چلے اول ما خلق اللہ الماء. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میں ہوں، اور پھر ایک جگہ کہیں کہ سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ عقل ہے، اور پھر کہیں سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ قلم ہے، تو آپ کہیں گے پہلے طے کر لیجئے کہ سب سے پہلے کسے خلق کیا تھا. یہ کلام اگر زیغم رضوی صاحب کا ہوتا تو آپ پھر یہ کہہ بھی سکتے تھے کہ قبلہ پہلے طے کر لیجئے کہ پہلا کون تھا. کلام اس کا کلام ہے کہ جس کو اگر کافر بھی دیکھ رہا تو صادق اور امین کہہ رہا. ایسا ہی ہے نا، اگر وہ بھی دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ ایک تقریر ہماری صادقین کی ماہیت پر ہے، اس میں بیان کریں گے، ابھی یہاں پر ہیں. تو اس نے بھی درک کیا کہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ یہ کہتا نہیں ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی عقل ہے، کبھی میں ہوں، کبھی قلم ہے، کبھی ماں ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ الفاظ تو الگ الگ ہیں، لیکن ان الفاظ کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے آپ کے اور ہمارے لیے کچھ قوانین کو وضع فرمایا، اور وہ قوانین آپ تک اور مجھ تک پہنچے کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے. یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے اگر اس کا حکم آپ کے لیے آ رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے قلم سے کوئی شے لکھ کر دی جا رہی ہو. گویا پروردگار
انہیں قلم قرار دے رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. قلم خود تو نہ لکھتا، قلم کو لکھا رسول اللہ. یہ تو تشریح ہو رہی ہے نا، آیت کے ذریعے سے تشریح ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ جو یہ کہہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے بھیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، خود سے نہیں کہہ رہے ہیں. صحیح، آگے چلیں. تو کیا کہہ رہا تھا کہ اول مخلوق شے سے نہیں لا شے سے ہوگی، یہ فرق ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے خلق کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن کہیں پر تو کن کہہ کر خلق کر دیا، اور کہیں کہتا ہے 6 دن میں بنایا. اس نے آدم کی تخلیق کی پتلا بنا کر. آدم کا پورا پتلا بنا تھا یہ 6 مہینے کے پہلے چھوٹے بچے تھے، پورے قد سے بنے تھے. پتلا کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ آدم کا جسد بن گیا تھا نا، روح نہیں پھونکی تھی نا، تو جسد پورا بن گیا تھا. اس کے بعد روح پھونکی، یہ بھی خلقت ہے. اس نے موسیٰ کے عصا کو اژدہا بھی بنا دیا. یوں تو نہیں تھا کہ پہلے کوئی انڈا آیا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ جناب اس میں سے بچے نکلنا شروع ہوئے، پھر وہ بڑا نہیں، ایک دم سے عصا بن گیا. تو اس کی خلقت اس انداز کی بھی ہے. اس نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں، اس نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو وہ کبھی چاہتا ہے تو گہوارے میں بغیر باپ کے بھیج دیتا ہے، کبھی چاہتا ہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو بھیج دیتا ہے. وہ یقیناً انداز خلقت بدل رہا ہے، کبھی اس انداز سے خلق کرتا ہے، کبھی اس انداز سے خلق کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدم تو اس طرح خلق ہوئے تھے، پھر آدم کے بعد کی خلقت پتلا بنا کر نہیں ہوئی. اس کے بعد کی خلقت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس نے چاہا. کیا چاہا؟ اس نے یہ چاہا کہ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے. یہ کیسے ہوگا؟ بہت توجہ، مثال دے دے کے آج سمجھانے کا بھی دل چاہ رہا، کیونکہ بچے میرے سامنے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے، اور شاید اتنی گاڑی گفتگو سنتے نہیں ہیں. مثالیں سمجھیں، مثالیں سمجھیں کہ کبھی مرغی کے انڈے سے چوزے کو نکلتے دیکھا ہے؟ جیسے ہی نکلتا ہے نا، تھوڑی دیر تک تو اس نے ایسے ایسے انگڑائی لی، اس کے بعد کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا. ذرا پکڑ کے دکھائیے، ابھی انڈے سے نکلا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، یہ مرغی کا بچہ تھا. اچھا، انسان کا بچہ دیکھا ہے؟ چھوٹا سا، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا. صحیح ہے، نجس ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں نجاست کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جناب غذا کہاں سے لینی ہے. وہ چوزا اپنے زور بازو پر غذا لے رہا ہے. لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ پاتا ہی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے اشرف کون ہے، وہ چوزا یا یہ انسان؟ اشرف ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں کے بچوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ کمال پہلے دن سے ہی اپنے کمال پر ہے، اور یہ ابھی اس کو اپنا یہی نہیں پتا کہ جناب کھانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سمجھیے، کچھ چیزوں کو سمجھیں. وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کا بچہ بھی ایسا ہی ہوتا کہ بس ادھر پیدا ہوا اور ادھر نکل گیا، تو پھر ماں اور بچے کے درمیان میں جو وہ الفت ہے وہ نہیں آ پاتی. ماں وہ جو ایثار کر رہی خاص اس کے لیے، ابھی سمجھیے گا کہ بچے کو دیکھ کر ماں ٹھہر جائے، ماں کو دیکھ کر پھر باپ ٹھہر جائے. جب یہ اس انداز سے اس بچے کے گرد ٹھہر جائیں تو گویا ایک خانوادہ وجود میں آ جائے. خدا یہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے گھرانہ بنے،
ایک خانوادہ بنے, اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو, اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو. پھر اس نے اس چیز کو پھیلایا کہ یہ تو گھر کے اندر ہو رہا ہے نا, اب پڑوس کی بات کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی ہے, اس کے یہ حقوق ہیں, اس کے یہ حقوق ہیں, تمہارے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری, اس کے ذریعے سے تمہاری ضرورت پوری. اور بڑھائیے, یہ شہر تھا, اس شہر کے لوگوں کے ذریعے سے اس شہر کی ضرورت پوری. کتنے لوگ پاکستان سے یہاں پر جاب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, آپ کا شہر کہاں ہے, آپ کہاں ہیں, آپ کس کو فائدہ دے رہے ہیں, آپ نے صلاحیتیں کہاں سے لی تھیں, لیکن فائدہ کہاں پر دے رہے, حکومت آپ سے فائدہ بھی لے رہی ہے. یقیناً یہاں کے بھی کچھ لوگ کسی اور ملک میں گئے ہوئے ہوں گے, یہاں سے صلاحیتیں لیں, استعمال کہیں اور کر رہے. اسی طریقے سے اس پکچر کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, یعنی کہ مختلف علاقوں کے لوگ اپنی صلاحیت کا فائدہ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. یہ فطرت انسانی بھی ہے اور روایت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا يَخُصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لَمَنَافِعَ الْعِبَادِ. اللہ نے کچھ بندوں کو مخصوص کیا ہے کہ ان کو نعمت دی ہے. کیوں؟ تاکہ اس نعمت کے ذریعے سے وہ اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں. یعنی تمہیں فزکس اچھی آتی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, تو کیا کرو, لمنافع العباد, اس علم کو آگے پھیلاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کسی کو علم طب اچھا آتا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے لمنافع العباد, تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اس نے نعمت دی ہی اس عنوان سے ہے کہ نعمت نہیں دے رہے, امتحانی پرچہ دے رہے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے نمبر لیتے ہو. اسی اعتبار سے تمہیں جو اس ٹیمپریری دنیا میں تم نے نمبر لیے ہیں, تمہارا نتیجہ برآمد کریں گے ہمیشہ کی زندگی میں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 6 دن کون سے جس میں پیدا کیا, کیونکہ دن تو وہ دن ہوتا ہے کہ یہاں سورج چڑھا اور وہاں غروب ہو گیا. جب سورج چڑھتا ہے ہم نے کہا دن طلوع ہو گیا, سورج غروب ہو گیا ہم نے کہا جناب سورج غروب ہو گیا, دن ختم ہو گیا. تو بتلائیے پروردگار عالم آسمانوں زمینوں اور جو درمیان میں ہے خلق کر رہا ہے. ابھی یہ چچا سورج تو خلق نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو چاند خلق نہیں ہوا, ابھی تو آسمان خلق نہیں ہوئے. تو وہ دن کون سے دن ہیں کہ جنہیں دن کہہ کر کہہ رہا 6 دن میں بنایا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ دن یہ ڈے اور نائٹ والے دن نہیں ہیں, بلکہ اس جگہ پر مراد مرحلہ لیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اگرچہ کن کہہ کر چاہتا تو بنا سکتا تھا, اور دیکھیں تو بنایا بھی ہے. کیا اس نے چاہا کیا ہے, اس نے چاہا ہے کہ نظام ہو جائے. کن کہا نظام ہو گیا, اب اس نظام کے تحت زمین اور آسمان نے 6 دن میں قرار پانا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. نظام ہے. اگر وہ چاہتا تو آپ کو اور مجھے بھی کن کہہ کر بھیج سکتا تھا. 9 مہینے کا نظام تو اس نے بھی رکھا ہے. یعنی مشقت کریں, یعنی دقت کریں, اور پھر اس کے بعد ایک خانوادہ وجود میں آئے. تو یقیناً 6 دن یعنی مرحلہ وار پیدا کیا. دوسری جگہ پر اس کی شرح بھی بیان کر دی کہ جناب آسمانوں کو جناب 4 دن کے اندر بنایا, تو پھر زمین کو اس انداز سے, اور پھر یہ آسمان ملے ہوئے تھے پھر ان کو جدا کیا ہے. یہ خود ایک تھیوری ہے جو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن پڑھو سمجھ میں آتی ہے. وہ جیسے کسی سے کل آپ بگ بینگ کہہ رہے تھے,
جو دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کی ذمہ داری اللہ نے قبول کی تھی. یہ دھماکہ ہم نے کیا ہے. تو آج پتہ چلا وہ دھماکہ نہیں تھا. دھماکے کے بعد تو ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کبھی دھماکے سے کنسٹرکشن ہوتی دیکھی ہے. تو اب سمجھ میں آیا وہ دھماکہ نہیں تھا, ایکسپینشن تھا. اسی لیے قرآن میں آیت ہے کہ یہ آسمان تو ملے ہوئے تھے, ہم نے الگ کیا ہے. دس از واٹ وی کال ایکسپینشن. وہ دن اور آج کا دن, یہ کائنات آج بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اسی لیے اس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار وہاں فل اسٹاپ لگائے تو حد بھی ملے. یہ تو ایکسپینڈ ہوئے چلے جا رہی. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایکسپینشن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. واپس آئیے. تو یہ سورہ خلق السماوات والارض 4 نمبر کی آیت اور الف لام میم سے شروع ہونے والا سورہ. 6 سورہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں. 29 سارے سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئے. خدا کی حمد سے جو شروع ہوئے ہیں وہ 5 سورے شروع ہوئے ہیں. خدا کی حمد کرتے ہوئے سورہ 5 سورہ ہے. تبارک سے شروع ہونے والے 2 سورہ ہیں. اور جن سورہ جات میں تنزیہ ہے یعنی سبحان یا سبح یا یسبح, یہ 7 سورہ ہیں. یعنی کہ 7 سورہ سبحان کہتے ہوئے شروع ہوتے, 5 سورہ الحمدللہ کہتے ہوئے شروع ہوتے, 2 سورہ تبارک کہتے ہوئے شروع ہوتے. گویا میں کہہ سکتا ہوں 5, 2 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14 سورے ہیں. یعنی 14 صورتیں ہیں جو ثنا کرتی ہوئی شروع ہوئی. یہ قرآن کی 14 صورتیں ہیں. خدا نے 14 صورتیں اتار دی جو اس عنوان سے آپ کے اور میرے لیے نعمت قرار پا رہی, جس کو دیکھ کر ہم یہی کہتے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. درود پڑھیے محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی تو 14 سورہ تو ثنا سے شروع ہو رہے ہیں. ویسے 3 سورہ اور ہیں جو لعنت سے شروع ہو رہے ہیں, المتفففین اور سورہ حمزہ. تو یہ وہ ہیں جو کہ لعن سے شروع ہو رہے ہیں. سورہ متفففین ذہن زبان پر آ گئی تو بیان کرتا چلوں. قرآن ہے. متفففین کون ہوتے ہیں؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی سورہ پڑھا تو ذہن میں کوئی ترازو والا آ گیا, پرچون کی دکان والا. نہیں, یہ آیت کا ظاہر ہے. آیت کا باطن کیا ہے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کے لیے برائی ہے. یعنی کہ کیا, آپ کو ہائر کیا گیا ہے 9 to 5, آپ پہنچے 10 بجے اور اٹینڈنس لگائی 9 بجے کی. وقت دیا آپ نے 7 گھنٹے اور طے کیا تھا 8 گھنٹے. یہ کم تولا یا نہیں تولا؟ ویل للمتفففین آ گئی. تو ہر جگہ پر جو ذمہ داری لگائی ہے اگر وہ پوری ادا نہیں کر رہے, آیت کا ظاہر نہ دیکھیں, باطن آپ پر اور مجھ پر چپک جائے گا. تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو 6 دن یعنی مرحلہ وار پیدا کیا. اس کے بعد پھر استوا کی بحث ہوئی, اور استوا پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا بے عینی معنی کیا نہیں جا سکتا.
مثلا اس میں سے یہ استوا بھی ہے. اسی سے ملحق ابھی ہم نے عشاء کی نماز میں بھی وہ سورہ پڑھا کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا اس انداز سے، جب آپ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب کیوں کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کریں ترجمہ. دال کا ترجمہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا ضالین. وہ جو ضالین پہ آپ اہم میں بات کر رہے ہیں، اس سورہ کے اندر پروردگار رسول اللہ سے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پایا ضالن. اب ہمت ہے تو ترجمہ کریں، اور کرنے والوں نے کر بھی دیا. کہا کہ راہ گم، یعنی کہ رسول اللہ کو گمراہ پایا تھا اللہ نے اور ان کی ہدایت کر دی. جو اول مخلوق ہے وہی گمراہ تھا معاذ اللہ. جو ہدایت کے لیے آیا وہ خود گمراہ تھا. اللہ اکبر. تو ترجمہ کر دیا، غلط کر دیا نا، مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے ہر جگہ پر استوا کا ترجمہ بھی اگرچہ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آئی؟ میں مثال دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ تعویل بہت کرتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں بہت سی جگہوں کے اوپر تعویل ہی کرنی پڑتی ہے. اصل ترجمہ لکھیں گے ایمان رخصت ہو جائے گا. اب لکھا کیا کہیں گے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ترجمہ کریں. ترجمہ سادہ ہے، لفظ کو دیکھ کر ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھ کر ترجمہ کیا جائے گا. پروردگار عالم نے بات شروع کہاں سے کی ہے؟ پروردگار کہہ رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب دیکھنا یہ ہے کہ دال کا ترجمہ کیا ہے. تو آئیے ذرا لغت میں چلیں، ثقافت میں چلیں. حدیث سنی ہوگی کلمۃ الحکمہ ضالۃ للمومن. حکمت کا کلمہ مومن کے لیے کیا ہے؟ دولتن ہے. یہاں دولتن کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کلمہ حکمت مومن کی کیا ہے؟ گم شدہ میراث ہے. مومن کی گم شدہ میراث کلمہ حکمت ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو. دال کا ترجمہ گم شدہ لیا گیا. بالکل اسی طریقے سے اب یہاں آئیے، ہم نے اس پاک و پاکیزہ نفس کو اس معاشرے میں قرار تو دیا، لیکن یہ معاشرہ انہیں جانتا ہی نہیں ہے کہ کسے ہمارے درمیان اتارا. گویا یہ ان کے درمیان میں تو تھے، لیکن انہوں نے آپ کو گویا گم کر دیا تھا. ہم نے ہدایت کر دی کہ ہم نے تمہارے درمیان میں اسے قرار دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا، جو تمہارا تزکیہ کر رہا، جو قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا. بس یہ کہہ کر پروردگار عالم نے گویا ان لوگوں کی ہدایت کر دی اور انہیں مومن قرار دے دیا. تو یہاں ترجمہ یہ نہ کیجیے کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ گمراہ پایا، بلکہ اس معاشرے میں جو لوگ رہ رہے انہیں گویا رسول اللہ کو انہوں نے گم کر دیا تھا، جانتے نہ تھے، ہم نے ہدایت کر دی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا رہا ہوں، اگرچہ میں کوئی نقطہ دان نہیں ہوں، میرے القابات میں سے ایک نقطہ دان ہم بھائی نے لگا دیا ہے، لیکن بہرحال ذرا سمجھیے. وہ یہ کہ رسول اللہ کو سمجھنا یا جاننا کس معنی میں؟ قرآن کریم نے علماء یہود کو مخاطب کیا اور ان کے لیے آیت اتاری. کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ یہودی علماء
رسول اللہ کو یعرفونہ، اسے جانتے ہیں کیسے؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ آیت جو ہے وہ یہودی علماء کی شان میں ہے یا ان کی ہجو میں ہے؟ آسان اردو میں کہیں تو اللہ ان کی کلاس لگا رہا ہے یا ان کی تعریف کر رہا ہے؟ کلاس ہو رہی ہے نا، ڈانٹ پڑ رہی ہے نا، تو ڈانٹ ایسے پڑتی ہے کہ یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک باپ سے پوچھو کہ آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں؟ میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ باپ پوچھ گا میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ جتنا اچھا باپ جانتا ہے اس سے اچھا تو کوئی بھی نہیں جانتا نا، تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتا ہو جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن پروردگار یہاں پر تعریف نہیں کر رہا، کلاس لے رہا ہے۔ مطلب کیا ہے سمجھیے، مطلب یہ ہوا، بہت توجہ، یعنی جیسے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تو جس طریقے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ویسے اس کو پہچانتے ہیں، ویسا نہیں پہچان رہے جیسے اللہ پہچانوانا چاہ رہا ہے۔ جس دن انہوں نے ویسے پہچان لیا جیسے اللہ پہچانوانا چاہ رہا، سمجھ جائیے رسول اللہ کی معرفت ہو گئی ہے۔ اور اگر ویسا نہ پہچانا، بس یوں ہی پہچان لیا اس کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی یہ تھی، وہ وہاں پیدا ہوئے، وہ وہاں پر انتقال کیا، یہ ان کی قبر ہے، اگر فقط یہ معلومات جمع کر لی ہیں اس عنوان سے کہ معرفت ہو گئی، تو the answer is big no۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو وہ کفار بھی جانتے تھے۔ تو جاننا کیا ہے؟ جاننا وہ ہے کہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تک یہ اسوۃ حسنہ تمہارے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، گویا معرفت نہیں آ رہی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اسوہ، اسوۃ حسنہ، جب تک یہ اسوہ تم میں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب معرفت نہیں آ رہی۔ عزیزوں، یہیں سے ہماری گفتگو، اگرچہ آج جو ہے وہ بہت اہم مطالب جو ہیں جو ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے ڈسکس کیے ہیں، یقیناً کربلا ہی تو مظہر شفاعت ہے۔ کربلا یعنی کہ کیا؟ کل ہم نے سیکھا کہ مظہر ولایت ہے، آج ہم بات کر رہے کہ مظہر شفاعت ہے۔ کربلا کیسے شفاعت کرتی ہے؟ آئیے پہلے شفاعت پر بات کریں اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیسے شفاعت کر رہی ہے، مظہر کیسے ہے۔ میرے ذہن کا مسئلہ ہے جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، فوراً تصویر کھینچ لیتا ہے اور عجیب تصویر کھینچتا ہے۔ مثلاً جیسے ہی میں نے کہا شفاعت، تو ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں اس قسم کی سفارش اور شفاعت آ گئی جو ہمارے گورنمنٹ آفیسز میں ہوتی ہے کہ صاحب کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، لیکن جو کہ ڈومیسائل تو میرے گاؤں کا ہے، تو اب اس سے اچھا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں، تو آنے دو، اپنا ہی آدمی ہے۔ جہاں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے کہ ایک لائق شخص کو نوکری نہیں ملتی اور ایک نالائق کو اس لیے نوکری ملتی ہے کہ ہائر کرنے والا کہتا ہے کہ یہ میرا والا ہے، اس کو تو ہم کرپشن کہتے ہیں۔ This is what we call corruption۔ یہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے؟ برا۔ کسی ملک میں یہ چیز اچھی ہوتی ہے؟ یہ چیز کسی ملک میں اچھی نہیں ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ جو چیز کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ ملک ہمیشہ رہنے والا ہے یا ٹیمپریری ہے؟ یعنی کہ جو چیز ٹیمپریری جگہ پر اچھی نہیں ہے، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جنت تو ایسے ہی ملے گی کرپشن پہ، کہ کچھ نہ کیا ہو، نالائق ہو، ایک بات نہیں مانی، اور اس کے بعد ہم فقط سرنیم دیکھیں گے اور کہیں گے آ جاؤ، یہ جعفری ہیں،
وہ رضوی ہیں جعفری، جعفری ہے، جا فری نہیں ہے، ایسا نہیں فری نہیں ہے، بہت کچھ ہے کرنا ہے. تو جعفری ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کیا ہے، کچھ تو دکھائیں، کچھ تو پیپر میں لکھیں کہ دینے والا اگر پاس بھی کرنا چاہے تو 5-10 نمبر دے کے پاس کر دے. خالی کاپی کو تو کوئی بھی پاس نہیں کرتا، کچھ تو کوشش کریں. تو یقیناً شفاعت پھر کیا ہوئی؟ آئیے پھر لغت کھولتے ہیں، میرا تعلق بھی لغت سے ہی ہے. شفاعت نکلا ہے شفاعہ سے. شفاعہ کسے کہتے ہیں؟ شفاعہ کے جائیے جا کر القاموس اٹھائیے، قبلہ 20 معنی ہیں شفاعہ کے. ہاں کہ جناب یہاں پر کسرہ لگ جائے تو وہ ہو جائے گا، وہاں دمہ لگ جائے تو مطلب یہ ہو جائے گا، لیکن روٹ ورڈ وہی شفاعہ ہے. شفاعہ کا معنی کیا لیا گیا؟ جب لغت میں گئے اور وہاں سے کہا کہ شفاعہ کیا ہے، تو طویل بحث نہیں کروں گا، شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سخت نہ ہو جائے. یوں سمجھیے کہ جب کبھی ایک کو دوسرے کا ساتھ مل جائے اور اس ساتھ کی وجہ سے اس کا سفر طے ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یقین کریں 20 معنی کو ایک جملے میں کہا ہے. اب یہ تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب وہ 20 معنی کھولیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ محنت کیا کی تھی. اس 20 معنی کو ایک جملے میں کرنے کے لیے رات لگی ہے پوری. یعنی کہ جب ایک کو 2 کا ساتھ مل جائے، یعنی جب وتر ہو اور وہ مل جائے جفت سے، 1 سے 2 ہو جائے، کہتے ہیں نا 1 سے 2 بھلے. یعنی کیوں بھلے؟ اس لیے کہ اگر میں اکیلا ہوں تو شاید میں یہ کام کر نہیں سکوں گا، چونکہ تم ہو تو تمہاری وجہ سے کر لوں گا. تو اب آئیے لغت میں دوبارہ آئیں. یعنی کہ جب 2 وجود ایسے ملیں، بہت توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، جب 2 وجود ایسے مل جائیں کہ پہلے وجود کی کمی دوسرے وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جائے، اس کو شفاعت کہتے ہیں. اس کو شفاعت کہتے ہیں. مثال دے کے پھر سمجھاتا ہوں. میں جب یہاں دیکھتا ہوں تو مثال آتی ہے. اب یہاں نہیں دیکھ، ادھر دیکھ. میگنیٹ اٹھائیے، میگنیٹ لے لیا، یہ میرے ہاتھ میں پلاسٹک کی تصویر ہے، میگنیٹ پہ رگڑنا شروع کر دیں، قیامت آ جائے گی. میگنیٹ رہے گا، پلاسٹک صحیح ہو گئی بات. اچھا اب اٹھائیے لوہے کی کوئی کیل اٹھا لیجیے اور اس کو میگنیٹ پہ رگڑنا شروع کریں. 2 وجود مل گئے آپس میں، ٹھیک ہے، اور پہلے وجود کی کمی جیسے ہی میگنیٹ سے جڑی، 5 منٹ نہیں گزرے تھے، اب ذرا دیکھو جو کشش میگنیٹ میں تھی وہی کشش اس کیل میں بھی آ گئی. سمجھے کیا ہوا یہاں؟ یعنی وہ جو پلاسٹک تھا اس کے اندر وہ ذرات ہی نہیں تھے کہ جو اس کو درک کر سکتے ہوتے، اسی لیے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے رہ گئے، لیکن بے زر آ کر تو بوزر ہو گئے اور وہ بیٹھے ہی رہ گئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اندر ذرات ہونا چاہیے، اندر ذرہ ہونا چاہیے. یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ، اس میں تمسک شرط ہے. اگر تمسک نہ ہوا، جیسے ہی تمسک ٹوٹا، کیونکہ کیا کہا تھا؟ 2 وجود کا ایسے ملنا، جہاں تمسک ٹوٹا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو آقا نے کہا تھا کہ جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی نہیں بھٹکو گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یقیناً اس وجود کو، اس کی پاکی کو سمجھنے کے لیے اور خود میں ان ذرات اور اس نسبت کو سمجھنے کے لیے مثال دوسری دے رہا کہ یاد رکھیے گا سیاہی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کپڑوں پہ گر جائے
تو جا کر دھو دھلا کر، اور وہ منبر پر نہیں کہتے کہاں بہہ جائے گا، چلے جائے گا، پانی نالی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہو گئی۔ اسی سیاہی سے اب آپ ایک کام کیجئے کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آئی بات؟ سیاہی وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے بہ گئی تھی پانی میں، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہے، وہی سیاہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے ظاہر کو قرآن کے حروف میں ڈھال لیا۔ I repeat my words، اپنے ظاہر کو قرآن کے حروف میں ڈھال لیا۔ لیبارٹری میں جا کر چیک کرو، یقین کرو وہی سیاہی ہے، لیکن حکم بدل گیا، اور وہ یہ کہ اب سیاہی تو وہی ہے، بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب مجھے بتلاؤ، سیاہی تو سیاہی ہی رہی ہے، لیکن فقط اپنے ظاہر کو قرآن میں ڈھالا، بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس سیاہی میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ قرآن کے باطن کو درک کرے، لیکن تم اشرف المخلوقات ہو، تم درک کر سکتے ہو۔ اب مجھے بتلاؤ کہ جب قرآن کی نورانیت کو درک کرنے کے بعد اس نورانیت کو قلب میں جذب کر لو گے، تو جو سیاہی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اب اپنے قلب کی نورانیت کو دیکھو کہاں چلی گئی۔ فرشتہ عالم قبر میں آ کر سلام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ نہیں ہے پھر بیان کروں گا، یاد دلا دیجیے گا اگر رہ جائے تو، ٹھیک ہے؟ میں نے وعدہ بھی کیا تھا، نظر نہیں آ رہے کہاں بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال آواز جا رہی ہے۔ اکثر شعراء جب شعر کہتے تو ان کے خلوص پہ شک نہیں ہے، خدا کی قسم شک نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس زبان میں شعر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ زبان ان کی مادری زبان نہیں ہوتی، تو اور جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جب ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا لفظ میرے جذبات کی عکاسی کرے تو جلدی میں انتخاب غلط ہو جاتا ہے، تو وہ جذبات وہیں رہ جاتے ہیں، لفظ کا معنی کچھ ہوتا ہے، بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اکثر شعراء یہ کہتے ہو، بڑے بڑے شعراء بھی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، حالانکہ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن بہرحال بات بڑی کر رہا ہوں، اور وہ یہ اکثر شعراء نے نور اور خاک یہ الگ الگ بیان کیا کہ جناب وہ نور ہے اور یہ خاک ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا نہیں وہ تو نور ہے اور ہم خاک ہیں، یعنی کہ کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا کہ نور کی جو ضد ہے وہ خاک ہے اور خاک کی جو ضد ہے وہ نور ہے۔ یہ بتلائیے کہ جس نور کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کی ڈکشنری کا لفظ ہے یا قرآن کا لفظ ہے؟ اگر قرآن کا لفظ ہے تو معنی آپ کی ڈکشنری بتائے گی یا قرآن بتائے گا؟ تو جب قرآن سے پوچھیں کہ نور کی ضد کیا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، کہاں سے نکال کے لے کے جا رہا ہے؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکلے کہاں گئے؟ نور کی طرف، خاک ہیں ظلمات سے نکل کے نور کی طرف چلے گئے۔ اور وہ لوگ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی، گویا ظلمات کے مقابلے میں کیا دکھا اور نور کے مقابلے میں کیا دکھا؟ ضد نظر آ گئی نا؟ بس اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں
تو پریشان نہ ہوئیے گا کہ خاک خاک ہی رہتے ہوئے نور کیسے بنتی ہے. آؤ تمہیں کربلا لے کر چلتے ہیں, خاک شفا دکھاتے ہیں, مٹی نور کیسے ہو جاتی ہے خود سمجھ میں آ. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. حسین سے خاک اٹھاؤ, دیکھو کیا ہے, نور نہیں ہے تو کیا ہے. عزیزوں یہ کمال ہے ائمہ اہل بیت کا کہ خاک تو خاک ہی ہے, لیکن امام معصوم جب کربلا جاتے تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم, کہ تم بھی پاک ہو, جس مٹی میں دفن ہو گئے وہ مٹی بھی پاک ہے, تمہارے دفن کے بعد پاک نہیں. کیوں؟ متمسک جو ہو گئی تمہارے نام سے. درود پڑھے محمد وآل محمد. تمہارے نام سے جڑ گئی ہے ہماری دستگاہ کربلا. کربلا ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا عزیزوں اسے کہتے ہیں شفاعت, کہ کیسے اس کی کمی پیشی میں بدل گئی کہ ہم نے نور ہوتے ہوئے خاک کو دیکھا, ہم نے کتنوں کو بیزر کو بوزر ہوتے دیکھا, ہم نے فارسی کو محمدی ہوتے دیکھا. یہ شفاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے عزیزوں آخری بات کر کے اجازت دے لوں گا. زیارت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, یاد رکھیے اب ہوم ورک دے رہا ہوں, کچھ ہوم ورک آپ بھی کیجئے. جتنے سوالات آپ کے ذہنوں میں اس موضوع سے نکلیں گے 90% کا جواب زیارت عاشور میں ملے گا. یہ اپنے علم کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اگر اور دقت کریں تو عجب نہیں سارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے. تو یقیناً 90% تو کم از کم ہے. کیوں؟ آئیے اسی سے پوچھیں شفاعت کیا ہے جانتے ہیں. دیکھیے احترام اپنی جگہ ہے, یہ بات طے ہے کہ ہم میں سے کوئی امام نہیں ہو سکتا. علی کیا ہے؟ علی علی ہے, علی کا نام ہی علی ہے, اور فقط نام علی نہیں ہے, وہ ذات بھی علی ہے. وہ کتنی بلند ہے نہیں معلوم. یہ بحث پھر اٹھائے رکھوں گا, اسم اور مسمہ کی بحث ہے, پھر کریں گے کہ علی نام ہے یا علی ذات ہے, وہ الگ بحث ہے. ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے. یہ سمجھ آتا ہے. یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہی کے در کا فقیر نفس کی 48 منزلوں کو طے کرتا ہوا ایمان کی پہلی دوسری تیسری چوتھی تمام منزلوں کو طے کر کر 10ویں منزل پر آ سکتا ہے. اب اگر علی کے دروازے پر موجود یہ شاگرد 10ویں منزل پر آ سکتا ہے, کیا سمجھے؟ یعنی راستہ تو کھلا ہوا ہے, تمہیں میں کوئی سلمان نہیں ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. راستہ کھلا ہے. اب آئیے یہ زیارت عاشور اور زیارت اربعین آپ کو اور ہمیں 5ویں اور 6ٹھے ماہ نے دی ہے, اور دیتے ہیں بہت توجہ, بہت ہو گئی ہے, لیکن یاد رکھیے یہ بلیسنگز ہیں.
یہ رحمت ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ معصوم سے بات کیسے کرنی ہے. اگر معصومین نہ بتلاتے تو ہم حرم میں جا کے تو گونگے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے بتلایا کہ جب ان کے حرم میں جاؤ تو اس انداز سے بات کرو اور مانگو تو کیا مانگو ہیں اختر غم حسین میں ادنا سی ہے نا کمزور خواہش جنت حضور کی. مانگو کیا مانگتے ہو, بہت توجہ. اب مانگنا شروع کریں. کیا مانگا؟ کہاں پہنچے ہو؟ کربلا. سامنے کیا ہے؟ سید کا روضہ. وہاں پہنچنے کے بعد یعنی کہ ابھی تک تو دور سے سلام کرتے تھے نا, اب یہ سامنے پہنچے ہوئے ہو, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یہ جملے آپ کے میرے نہیں ہیں, یہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی زبانی ادا ہوئے ہیں. شرح کی ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن اشارہ دے رہا, تمام زیارتیں ایک طرف, یہ زیارت عاشور ایک طرف. حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے, الہی مفاہیم ہیں جو امام کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. تو اب اس میں امام کیا چاہ رہے, یعنی کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر آ کے مانگنا کیا ہے. کوئی مانگتا ہوگا نوکری مانگ رہا ہے, کوئی گھر بار مانگ رہا ہے, تم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہو. بادشاہ کے پاس پہنچ کے تم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں. تم کہاں پہنچے ہو؟ تم کربلا میں ہو. کربلا میں ہاتھ اٹھاؤ, مانگو. کیا کہا؟ اللہم اجعلنی فی مقام ھذا. اے پروردگار, شفاعت سمجھیے گا. وہاں پہنچ کر شفاعت کیسے ہو رہی ہے؟ اے میرے پروردگار مجھے قرار دے دے. کہاں؟ اس مقام پر, اس مقام پر نہیں. ھذا ادھر کا اشارہ ہے, مجھے اس مقام پر قرار دے دے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے من کا, جہاں پر پہنچتی ہے ممن تنالہ من کا صلواتم و رحمتم و مغفرہ. یہ وہ مقام ہے جہاں صلوات پہنچتی ہے, جہاں رحمت پہنچتی ہے, جہاں مغفرت پہنچتی ہے. کل بیان کر چکا کہ دنیا میں 2 چیک ایسے ہیں جس پر اکاؤنٹ ٹائٹل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو درود کا چیک ہے اور ایک لعنت کا چیک ہے. جہاں درود جانا ہے وہیں جائے گا, جہاں لعنت جانی ہے وہیں چلی جائے گی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو درود کہاں پہنچتا ہے؟ معلوم ہے درود کہاں پہنچتا ہے. درود کہاں پہنچتا ہے؟ اگلا جملہ کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی میرے جینے کو کیسا قرار دے جیسا محمد آل محمد نے جیا, میرے مرنے کو کیسا قرار دے جیسا محمد اور آل محمد. بالکل اسی انداز سے دعا مانگ رہے. یعنی میں نہ رہوں, ان کی مرضی میں ڈل جاؤں, اسے شفاعت کہتے ہیں. یعنی میری اپنی کوئی خواہش نہیں, میری اپنی کوئی مرضی نہیں, جو میرے مولا کی مرضی وہی میری مرضی. یعنی ہر معاملے میں میں کہوں کہ جہاں میرا مولا وہاں میں. دنیا میں اگر یہ کہتے کہتے موت آ گئی کہ جہاں میرا مولا وہاں میں, تو ایک مرتبہ جب پہنچائے جاؤ گے وہاں پر, اب پروردگار بھی یہی کہے گا کہ تم دنیا میں وہیں تھے جہاں تمہارا مولا تھا, آؤ اس آخرت میں بھی تمہیں وہیں لے جاتے جہاں تمہارا مولا. درود پڑھیے محمد والے. یہ ہے شفاعت. اس یہ ہے شفاعت کہ انسان ناری یہاں نوری ہو جائے. اس شفاعت کا تعلق فقط مرنے کے بعد سے نہیں ہے, ابھی فرش پر بیٹھے ہوئے شفاعت ہو رہی. یہ ذکر حسین شفاعت کر رہا. ان کے گھر کا چاہے بزرگ ہو یعنی بوڑھا ہو, جوان ہو یا بچہ, شفاعت کرنے پہ آئیں. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیے گا,
جسے آپ اور میں اصغر کہتے ہیں نا، مصائب ان کے نہیں پڑھوں گا، سمجھا رہا ہوں، جسے ہم اصغر کہتے ہیں نا، یہ ان کے گھر میں اصغر ہے، لیکن ہمارے لیے اصغر کتنا اکبر ہے ہمیں نہیں معلوم، کہ لقب ہے باب الحوائج، آپ کے ساتھ میں امام کا لقب باب الحوائج، غازی کا لقب باب الحوائج، اور 6 مہینے کے بچے کا لقب خدا معلوم یہ جملے میرے زبان پہ کیوں آ رہے ہیں، غالباً آج جمعے کا دن تھا، یوم الاصغر ہے، باب الحوائج ہے، کیوں؟ یہ کیا بتا رہی ہے روایت؟ یعنی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، چاہے معصوم ہو یا چاہے معصوم سے مراد میری عصمت کبریٰ ہے، یعنی امام یعنی ولی، یا چاہے عصمت صغریٰ کے لوگ ہوں، ان میں جوان ہو، اور چاہے ان میں کا کوئی 6 مہینے کا، باب الحوائج ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو جس بارہ دری سے کہیں سے بھی کچھ مانگتے ہو، اسی انداز کی شفاعت تمہیں یہ کربلا والے بھی کر رہے ہیں۔ آج کے جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ بھی 2 بچوں کا ہے، ایک محمد اور ایک ابراہیم، دونوں بچے ہیں، شافع ہیں۔ پھر کبھی رہی تقریر تو بیان کروں گا، لیکن عزیزوں ان بچوں پہ جو قیامت ٹوٹی ہے، کربلا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اسیر ہوئے ہیں، کربلا میں کچھ لوگ ہیں جو بے دردی سے قتل کیے گئے۔ ان بچوں کو آپ کس فہرست میں رکھیں گے؟ یہ وہ بچے ہیں کہ جو اسیر بھی ہوئے اور جو قتل بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بڑے ہیں، محمد چھوٹے ہیں، 2 بھائی ہیں۔ روایات مختلف ہیں، بیان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کوفہ آ گئے، 2 سے 3 روایات ہیں، لیکن چھٹے امام کے بہت ہی معتبر صحابی محمد بن مسلم اور حمران بن عیون، ان سے جو روایات آئیں، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نفس المحموم میں لکھا ہے، جو میرے ہاتھوں میں ہے، آپ نے اس روایت کو شروع یہاں سے کیا کہ جب کربلا کے بن میں شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور خیموں کی تاراجی کا معاملہ آیا، تو بھگدڑ میں 2 بچے کس طریقے سے وہاں سے نکل کر خیموں سے اور وہاں کے لوگوں سے جدا ہوئے، کس طریقے سے کوفہ کے نبا میں آئے اور کس طریقے سے پھر شہر میں پہنچے، روایت اس کی ڈیٹیل میں خاموش ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ بچے کوفہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی قید میں رہے، شاید سننے میں حیرت محسوس ہو، لیکن میں تو وہ پڑھ رہا جو کہ شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل نفس المحموم میں لکھا کہ 1 سال تک یہ اس ملاعون کی قید میں رہے ہیں۔ زندان بان کو خاص حکم یہ دیا گیا کہ ان بچوں سے سختی کرنا، انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا، غذا بھی بس واجبی سی دینا کہ زندہ رہ سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ سال گزر گیا، بچوں نے آپس میں ایک دن یہ مکالمہ کیا کہ بھیا آج زندان بان آئے گا تو ہم اس کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، شاید اس کو ہمارے اوپر رحم آ جائے، شاید اسے ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ وہ زندان بان آیا، رات کو جو کی آدھی روٹی ٹکڑا لے کر سوکھی ہوئی لے کر آ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے شخص، کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، میرے آقا ہیں،
ہمارے رسول ہیں. کہا جعفر کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ نے انہیں بہشت میں 2 پر عطا کیے ہیں. بس عزیزو اپنا تعارف کرایا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میں نے تم پر بہت سختی کی ہے. جاؤ، دروازہ کھلا ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. عزیزو سال کے بعد یہ بچے نکل کر اس کے زندان سے باہر آتے ہیں. رات کا اندھیرا تھا تو یقیناً رات کے اندھیرے میں یہ سفر کر رہے تھے. دن ہونے سے پہلے پہلے یقیناً یہ ایک جگہ پہنچے ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک مکان میں انہوں نے پناہ لی جو ایک بڑھیا کا مکان تھا. اس بڑھیا کو اپنا تعارف کراتے ہیں. اے بچوں تم کون ہو؟ تو بتلاتے ہیں ہم رسول اللہ کے گھرانے سے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. یہ بڑھیا اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. کہا بچوں میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ تو لوں، لیکن میرا داماد ابن زیاد کا سپاہی ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو یقیناً تمہارے ساتھ سختی کرے گا. بچوں نے کہا بس رات گزارنے دے، صبح ہم چلے جائیں گے. عزیزوں اس نے ایک کمرے میں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور یہاں ان کو سلا دیا. یہ ملعون جو اس کا داماد تھا پورے شہر میں ان بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک گیا تو اس گھر پر آیا. دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہتا ہے کہ میں آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہتا ہے تھک گیا ہوں. 2 بچے ہیں جو شہر میں کہیں گم ہو گئے ہیں، ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر، اس نے سختی کی. بڑھیا نے اسے اجازت دی گھر میں آنے کی، لیکن ڈری ہوئی ہے کہ اسے پتہ نہ چل جائے. عزیزو رات کا وقت تھا، دونوں بچے کمرے میں اس انداز سے سو رہے تھے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی باہوں میں ہاتھ ڈالے. سہمے ہوئے ہیں، 2 بچے سہمے ہوئے ہیں. خدا کبھی کم سن بچوں کو ماں سے جدا نہ کرے. اللہ اکبر. ایک بھائی اس انداز سے، اچانک کیا ہوا کہ اسے شک ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے. اب یہ اندر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے 2 چاند کے ٹکڑے ہیں. پوچھتا ہے کون ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں امان دو تو ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں. تو یہ ملعون کہتا ہے ہاں تمہیں امان دی، تمہیں امان دی. انہوں نے اپنا تعارف کرایا. بس عزیزوں یہ تعارف کا کرانا تھا. اس شخص نے چونکہ تھکا ہوا آیا ہے، ان بچوں کے ساتھ جو اس انداز سے ستم کیے، اس قدر تماچے مارے، اس قدر تماچے مارے. یہ جملہ یہاں روک رہا ہوں، ابھی بیان کروں گا. عزیزو دونوں بچوں کے بازوؤں کو باندھ دیا. ساری رات یہ بچے اس انداز سے بندھے رہے. صبح ہوئی، قتل کرنے کے ارادے سے اب دریا کے کنارے لے کر چلتا ہے. اس کا غلام بھی ساتھ ہے. غلام کو حکم دیتا ہے ان کی گردن اڑا دو. یہ غلام حبشی تھا. جیسے ہی بچوں کے قریب آیا نا تو بچے نے دیکھ کر کہا تمہاری شکل بلال سے کتنی ملتی ہے. کہتے بچوں تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ بدلا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہمارے رسول ہے. کہا ہم ان کی اولاد میں سے. غلام نے اپنے سر کو ان کے پیروں میں رکھ دیا. بچوں مجھے معاف کر دینا. تلوار کو ایک طرف پھینکا، خود نہر میں چھلانگ لگائی اور دوسری طرف سے نکل گیا. عزیزوں اب یہ ملعون حارث خود آگے بڑھا.
لکھا کہ پہلے بھائی کو جب اس نے دریا کے حوالے کیا تھا دریا بہ رہا تھا لیکن لاشا اپنی جگہ رکا ہو رہا جب تک کہ دوسرا لاشا نہ آ گیا یہاں دونوں بھائی پھر بالگیر ہوئے اور پانی میں غائب ہو گئے. اس نے ان دونوں کے سروں کو تھیلے میں لیا ابن زیاد کے پاس پہنچا. اب یہاں ابن زیاد سے مکالمہ ہوتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے تھیلے میں سے 2 سر نکالے. عزیزو یہ ابن زیاد ملعون بڑا شقی القلب ہے. جیسے ہی اس نے 2 سروں کو سامنے دیکھا یہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے میں ان بچوں سے مل چکا ہوں ان کے چہرے ایسے تو نہ تھے ان کے چہرے ایسے تو نہ تھے. کہا میں تھکا ہوا آیا تھا بہت غصے میں تھا سارا غصہ ان بچوں کے چہرے پر اتار دیا. اللہ اکبر. عزیزو یہ وہ بچے تھے جو ایک رات اس کی قید میں رہے اور تماچے کھا کے ابن زیاد نہ دیکھ سکا. میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتی رہی. اللہ اکبر. ابن زیاد ملعون نے پوچھا ان بچوں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ کہتا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں بازار میں جا کر بیچ دے جو پیسے آئے رکھ لینا. کہا اور کیا کہا تھا؟ کہا یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا جو وہ فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا. بس یہ سننا تھا. اس نے اشارہ کیا. اسی کے دربار میں ایک شامی بلند ہوا. کہا میں اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا اسے اسی جگہ لے کر جاؤ جہاں بچوں کو ذبح کیا تھا لیکن خیال رہے اس ملعون کا خون ان بچوں کے خون سے نہ ملنا پائے. اللہ اکبر. اس ملعون کو قتل کیا گیا. اس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا. بچے اس کے سر پر پتھر مارتے تھے. عزیزو بس اب یہاں پر مجھے آخری جملہ سنو مجھے اجازت دے دو. عزیزو وقت گزر کے بہت توجہ رہے. عزیزو اس انداز سے ان بچوں کی شہادت ہوئی کہ نہ بچے ماں سے ملے اور نہ ماں بچوں سے ملی. وہ وقت یاد کرے کہ جب بی بی رقیہ مسلم کے لاشے کے پاس کھڑی یہ کہہ رہی تھی میرے والی جو آپ کے ساتھ ہو رہا میں دیکھ رہی ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میرے 2 بچے ہیں. انا للہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ما پتہ ہے سر به یاد لب یک شبم خواب را نداشتم کنار تن بی سر کاسه